الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كما ورد في السورة آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتے ہیں هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اسی کی باتیں، اس کے پیارے نبی کا ذکر اسی کے نیک بندوں کی محفل میں کریں. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتیں کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے 4 جگہوں سے قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھی ہیں. اس میں ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو سورہ بقرہ کی ہے کہ اے اللہ، جب انہوں نے کعبہ تعمیر کر لیا تو دونوں باپ بیٹا نے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیجنا جو ان کو پاک کرے، تیری کتاب کی آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کو حکمت سکھلائے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے جو آل عمران میں اللہ نے احسان کیا ان لوگوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا
جو ان کو پاک کرتا ہے، جو ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور ان کو حکمت سکھلاتا ہے۔ بے شک تم لوگ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کچھ بھی۔ اور میں نے سورہ جمعہ کی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی، اس میں بھی وہی چیز ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ان لوگوں میں جو کہ ان پڑھ تھے، انہی میں ایک رسول بھیجا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، ان کو حکمت سکھلاتا ہے، دانائی سکھلاتا ہے۔ اس سے پہلے ان لوگوں کی کیا حالت تھی؟ وہ تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھیجے رسول، ان میں سے ان کی حالت کیا اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں تمہارے پاس تم میں ہی سے ایک رسول آ گئے جن پر تمہاری تکلیف بہت ہی دشوار گزرتی ہے، جو تمہاری بلائی کے خواہاں ہیں، جو مسلمانوں پر بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ عزیز ساتھیو، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ بھیجے، وہ کتنا بڑا احسان اس امت پہ۔ پہلی بات تو کہ یہ کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء اور ابو الانس کو حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو پوری روشنی میں بھیجا، پوری تعلیمات دے کے بھیجا کہ دنیا میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی تھا کہ جب تم لوگوں کے پاس میرے رسول آئیں تو ان کی اتباع کرنا، ان کے کہنے پہ چلنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو آیت سورہ توبہ کی آخری آئی، اس کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اس امت کے اوپر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ اپنے احسان یاد کروا رہے ہیں کہ تم میں سے ہی ایک نبی بھیجا ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، جیسے میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب نے دربار نجاشی میں جو بات کہی تھی، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دربار کسریٰ میں جو بیان کیا تھا، وہ کیا بات تھی؟ اے بادشاہو، اللہ نے ہمارے درمیان ہم ہی میں سے ایک نبی بھیجا ہے جس کا نسب بھی ہمیں معلوم ہے، جس کی عادات سے ہم واقف ہیں، جس کے آنے جانے سے ہمیں اچھی طرح سے خبر ہے، اور ہم اس کے شاہد ہیں وہ کتنے صادق اور کتنے امین ہیں۔ جاہلیت کی برائیوں میں سے کوئی برائی آپ میں شامل نہیں ہے۔ آپ اتنے نرم دل، صلح جو ہیں کہ جب بھی کبھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف سے خود کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ذات میں کوئی کمی یا برائی پیدا نہیں کی ہے۔ آسان اور نرم اور سادگی والے دین لے کے آئے ہیں جو بہت ہی آسان ہے۔ اور فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حالت میں چھوڑا کہ جو پرندہ بھی اڑ کے نکلتا ہمیں بتایا جاتا کہ اس کا مقصد کیا ہے، کدھر جاتا اور اس کا کام کیا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی چیز تم سے چھوڑی نہیں ہے، تمہیں ایک ایک چیز میں نے بتا دی۔ اور تمہاری حالت کیا تھی کہ تم ان پتنگوں کی طرح آگ میں گر رہے تھے، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے اس آگ سے کھینچتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو 2 فرشتے آتے ہیں، ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھتا ہے اور دوسرا سر کی طرف۔ پھر پاؤں والا سرہانے والے سے کہتا ہے کہ اس شخص کی، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس امت کی کوئی مثال بیان کریں۔ تو ایک فرشتہ سر والا کہتا ہے کہ ان کی مثال سمجھو کہ ایک قوم سفر میں ہے، اتنا فاصلہ طے کر کے آ چکی ہے اور اتنا فاصلہ باقی ہے کہ وہاں سے جا نہیں سکتی، یہ چٹیل میدان ہے، وہاں نہ کوئی پانی ہے نہ خوراک ہے، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں، پیچھے رہنے کی سکت نہیں۔ اسی وقت میں ایک آدمی آتا ہے خوبصورت لباس والا، وہ ان کے پاس آ کے کہتا ہے میں تمہیں اس ویرانے سے چھٹکارا دلا سکتا ہوں، ایک ایسی جگہ پہنچا سکتا ہوں جہاں نتھرے پانی کے لبالب حوض بھرے ہوئے ہیں اور میووں سے لدے ہوئے درخت ہیں، ہری بری لہلہاتی کھیتیاں ہیں، بشرطے کہ تم میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو۔
وہ لوگ اس شخص کی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے ہیں، اور وہ انہیں اسی جگہ لے گیا. وہاں ان لوگوں نے خوب کھایا پیا اور خوب موٹے تازے ہو گئے. تو اس شخص نے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو، امت کو کہا کہ میں اس سے بھی بہتر جگہ تمہارے لیے ہے میرے پاس. میں آیا، تمہیں بھوک سے پیاس سے نجات ملی، تم چین میں امن میں آ گئے. ابھی ایک اور میری بات مانو اور اس طرف چلو جہاں اس سے بہتر حوض ہیں، وہاں میوے ہیں، وہاں بہت ہی اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں. ایک جماعت نے تو بات مان لی کہ یہ سچ ہے اور اس نے ہاں کر لی، لیکن دوسرے گروہ نے اس کی تابع داری سے انحراف کر دیا. ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ گروہ کون سا تھا، اس گروہ کو کیا ملا تھا، اس گروہ کو تعلیمات کون سی دی گئی تھی. سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ضرب لگاتے ہیں ایک جڑوں کے اوپر، جس کی وجہ سے انسان تربیت حاصل کرتا ہے یا گمراہی میں چلا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا قبیلوں میں، ایک آدم سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے، تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری ذاتیں بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو. لیکن اللہ کے نزدیک افضل کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو تقوی میں بڑھ کے ہے وہی تمہارے نزدیک سب سے بہتر ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پہ فرماتے ہیں کہ آج کا دن جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں، میری بات غور سے سن لو، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے مگر اس پہ جو کہ تقوی میں بڑھ کے ہیں. یہ تو وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے انسان تکبر میں آتا ہے، غرور میں آتا ہے، اپنی ذات پات، اپنے حسب نسب کی وجہ سے. لیکن دین اسلام نے اپنے اللہ کی رہنمائی میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں کون سے طریقے اختیار کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، ان ساری آیات کو سامنے رکھیے اور ان دو آیتوں کو سامنے رکھیے کہ تم میں بہترین وہ ہے. تمہاری سب کی اصل یہ ہے کہ آدم مٹی سے پیدا کیے گئے اور تم ایک نطفے کی، ایک مخلوق نطفے کی پیدائش ہو. تمہارا حسب نسب، تمہارا مولا دولت، تمہاری خوبصورتی کسی کام کی نہیں ہے مگر تقوی جو سب سے بڑھ کے ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبر کی تلقین دیتے ہیں ان مصائب کے اوپر تو کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں آل یاسر کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ہیں اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. اور وہ اپنی تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں اس جنت کو دیکھتے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک ایک دن وہ 13 سال جو ہیں اپنے صحابہ کو 2 ہی چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو، اور دوسری چیز صبر کرو. ہر مصیبت کے اوپر، ہر مشکل کے اوپر کسی جگہ پہ بھی بے صبر نہ ہو جانا. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مثالیں دیتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کو کیا کیا گیا، ان کو آڑو سے چیر دیا گیا لیکن وہ کسی طرف سے اپنے ایمان سے ہٹے نہیں. اور یہی وہ تربیت تھی. جب ایک موقع ملا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مرکز دیا، وہ مرکز میں قیادت سامنے آئی اور اس کا جو اسلوب اپنایا گیا اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. ایک زمانہ تھا وہ جہاں غلاموں کی تجارت کی جاتی تھی، غلاموں کے اوپر سب کچھ چلتا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ان چیزوں کے بارے میں اگر تم سے گناہ ہو جائے تو غلام آزاد کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دیتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کہ اتنے بڑے مالدار تھے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں 30,000 غلاموں کو آزاد کیا. یہ تھی تربیت. اور تربیت کیا؟ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ لوگ حج بھی کرتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے، لڑائیاں بھی کرتے تھے، مال بھی بانٹتے تھے. اسلام نے آ کے ان کو روکا نہیں، بس ان کا رخ بدل دیا. اور رخ بدلا، پہلے وہ قربانیاں کرتے تھے اپنے نام و نمود کے لیے، پھر اللہ کے لیے کرنی شروع کی، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے شروع کی. اور وہ ساری چیزیں جب ہونا شروع ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ ایک وقت تھا کہ 5 کروڑ درہم کا سرمایہ کاری تھی ان کے پاس.
وہ اپنے ایک ایجنٹ کو 40,000 درہم کا مال دے کے بھیجتے ہیں اور بھول جاتے ہیں اس کو کہنا کہ اس مال میں نقص بھی ہے۔ جب وہ مال واپس آتے ہیں، وہ ایجنٹ مال بھیج کے، تو وہ سارے کا سارا پیسہ اللہ کی راہ پہ دے دیتے، بانٹ دیتے ہیں کہ ہم اس کو بتا نہیں سکے۔ یہ تربیت تھی اس ایمانداری کی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک تاجر اپنی گندم فروخت کر رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گندم کے اندر اپنا ہاتھ مبارک داخل کرتے ہیں تو اندر گندم جو ہے وہ گیلی ہوتی ہے، اور کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نے کیا کیا؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تو میں نے سوکھی اناج جو اوپر رکھ دیا۔ فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کون سی تربیت وہ لے کے نکلے؟ وہی تربیت تھی جب عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے کہ ان کا ایک بحری جہاز مال سمیت ڈوب گیا، انہوں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور کہا الحمدللہ میرے دل کو اس مال نے کوئی صدمہ نہیں پہنچایا ہے۔ وہ تربیت وہ جو تھی ایمانداری کی، امام ابو حنیفہ نے کیا کیا؟ 40,000 بانٹ دیے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اسی چیز کو مزدور کے بارے میں، جو مزدوروں کا استحصال ہوتا تھا، کیا فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک وقت تھا 3 لوگ سفر کر رہے تھے اور اس میں کیا ہوا، غار میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک وہ تھا جس کے پاس مزدوری ایک آدمی نے کی، وہ مزدوری لیے بنا چلا جاتا ہے، اور جب عرصے بعد آتا ہے تو آ کے اپنی مزدوری طلب کرتا ہے۔ تو ایک پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، وہ صاحب مال اس کو کہتا ہے یہ تمہارے مال کا وہ نتیجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کے ایمانداری کا سبق دیا۔ اگر اس سے آگے ہم چلتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کا کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی کہ جو شخص قیادت کی امیدواری رکھے آگے بڑھ کے آئے وہ نااہل ہے، اس کو مت اپنا امیر بناؤ۔ امیر وہ جس کو اپنی وہ سونپی جائے ذمہ داری اور اس ذمہ داری سے وہ کانپ اٹھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی اور جو لوگ تیار کیے، جب کوئی اسلام قبول کرتا تو مسلمان ہو جاتا، اور اس کے بعد اس کو کیا دیا جاتا؟ مبلغ بنایا جاتا۔ جیسے مصعب بن عمیر کہ جب وہ وہاں تھے، شہزادے تھے، کیا ان کی حالت تھی، لیکن اس تبلیغ کا نتیجہ تھا، اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو ان کو فاتح یثرب قرار دیا جاتا ہے، کہ ان کی تبلیغ سے کون سا طریقہ تھا وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا کے ان کو بتا کے بھیجا، اور کیا چیز ہونی چاہیے۔ پھر جو چیز ہے امارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر چپٹی ناک والا بھی تمہارے اوپر حاکم مقرر کیا جائے تو اس کی اتباع کرو۔ گویا کہ وہ جڑ کاٹ دی گئی جو کہ بغاوت کی ہوتی ہے یا دوسری چیزوں کی ہوتی ہے۔ اس کے لیے آپ نے فرمایا کوئی بھی فیصلہ کرو تو مشاورت سے چلو، مشاورت کے بنا جو کام کیے جاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ پہلے مسلم بنتا ہے، پھر مبلغ بنتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، جو مجاہد ہے وہ اپنے تن من دھن سے اس اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دیتا ہے۔ اگر زکوٰۃ کے لیے آپ کسی کی تربیت فرماتے ہیں تو ایک خاتون آتی ہیں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے، بیٹی نے کنگن پہنے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کیا ان کنگن کی تو نے زکوٰۃ دی؟ اور فرماتے ہیں کیا تو چاہتی ہے کہ قیامت والے دن یہ آگ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں؟ گویا کہ اس کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنے مال کو اور اپنے آپ کو پاک کرو، اور لوگ اس پہ ایسے چلتے ہیں کہ کبھی کسی نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا کہ جو کچھ کہا گیا اس سے جانا ہے۔ اگر کوئی دکھی فریادی پردیسی آتا ہے تو اس کی ترغیب، اس کو کیسے حکمت سکھلائی جاتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کیسے کی جاتی ہے۔ ایک ویرانے سے بہت دور سے ایک شخص آتے ہیں، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کو دیکھتے ہیں، 2 ٹاٹ کے ٹکڑوں میں یا 2 کمبل کے پرانے ٹکڑوں میں لپٹا ہوا وہ شخص ہے۔ تو آپ اسے فرماتے ہیں اے ذوالبجادین اٹھو، تم کون ہو؟ تو وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں وہاں تھا، میرے چچا نے میری تربیت کی، پھر میں نے اسلام قبول کیا، چچا نے گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی اترا لیے، ماں نے یہ 2 کپڑے دیے تو میں آپ کے پاس پہنچا ہوں، اور میرا نام عبد العزیٰ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں تم عبد العزیٰ نہیں، آج سے عبداللہ ہو۔ اور وہ خیبر میں جاتا ہے،
وہاں رات کو وہ رستے میں درخواست کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں، اور آپ دعا فرماتے ہیں یا اللہ دشمنوں کے وار سے اس کو محفوظ رکھنا۔ رات کو بخار ہوتا ہے، وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اور اس کا جنازہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کو دفن کرنے کے لیے قبر میں کون جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھڑے کر کے فرماتے ہیں یا اللہ میں کل شام تک اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور عبداللہ بن مسعود دعا کرتے ہیں کاش اس قبر میں ہوتا۔ وہ کون سی تربیت تھی، اس پردیسی کو کس طریقے سے آگے کیا۔ وہیں کھڑے ایک کالے رنگ کا آدمی آتا ہے، اس کا نام ہی اسود رکھ دیا گیا، غلام ہے۔ وہ کیا کہتا ہے اسلام قبول کروں تو کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور ایک نماز پڑھے بنا صبح شہید ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کون سی ترغیب دی گئی تھی اس کو، کون سی حکمت اس کو سکھلائی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا وہ پہلو ہے جو ہماری تربیت کے لیے چھوڑا ہو؟ آپ گھر سے رات کے وقت، شام کے وقت نکلتے ہیں، انصار کے لوگ گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم گرمی ہے، بیویاں اور بچے تو صحن میں یا چھت پہ بیٹھ گئے تو ہم گلی میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا رستہ کبھی مت روکو، دو لعنت دینے والی چیزوں سے بچو، کسی رستے میں ایسا مت بیٹھو۔ گویا کہ ہمیں ترغیب تعلیم دے دی گئی کہ چاہے تم نے دین کا کام کرنا ہے، چاہے دنیا کا کام کرنا ہے، کبھی کہ رستہ مت روکو، رستے کھلے رہنے دو تاکہ تمہارے آنے جانے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر عبادت کی بات آتی ہے تو آپ نماز پڑھا رہے ہیں، ابو بکر صدیق آتے ہیں دیر سے، آپ رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہیں دروازے میں رکوع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں بعد میں اللہ تیرے شوق میں اضافہ کرے، جماعت کے ساتھ مل جایا کرو۔ کتنے پیار سے اس کو ترغیب دیتے ہیں۔ اور پھر کوئی ایک بات نہیں، حضرت حفصہ پوچھتی ہیں اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرماتی ہیں کیسی ترغیب دی جا رہی ہے اور کس طریقے سے پردہ بھی رکھا جا رہا ہے کہ عبداللہ بہت اچھا لڑکا ہے، اگر فلاں کی طرح رات کی نماز کو چھوڑ نہ دے۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں ام المومنین نماز پڑھ رہی ہیں، واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، گویا کہ 3 بار آتے ہیں اور آ کے کیا فرماتے ہیں؟ تم ابھی تک یہاں ہو؟ 3 بار یہ پڑھ لو، یہ دعا پڑھ لو، تمہارے لیے کتنا اجر ہے جو زمین اسمان بھر دیتے ہیں۔ 2 رکعت کا بناتے ہیں، کیسی ترغیب دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز کے لیے اگر ہم چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے۔ سیدہ عائشہ سے لوگ ملنے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ایک کہتا ہے میں ساری رات جاگوں گا، ایک کہتا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آپ ان کو کس طریقے سے ان کی تربیت فرماتے ہیں کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جس نے میری سنت کی خلاف ورزی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کس طریقے سے اپنی اس امت کے ان جوانوں کی ترغیب، ان کو تربیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں ایک شخص آتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ ہم سے قتل ہو گیا، اس کے لیے خون بہا چاہیے، ہمیں دیت دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مال دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کافی ہے؟ تو کہتا ہے مجھے دیا ہی کیا؟ تو صحابہ کو غصہ آتا ہے اور اس کو مارنے کے لیے اٹھتے ہیں تو آپ ان کو روک دیتے ہیں۔ اس شخص کو گھر لے کے جاتے ہیں، بہت سارا مال دیتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ راضی؟ کہتا ہے میں راضی ہوں، ابھی آپ نے اتنا دے دیا کہ کسی سے حاجت نہیں رہی۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ کی تو نے دل آزاری کی ہے، چلو ان کے سامنے جا کے یہ بات کرو۔ اس کو بھی تسلی دی، اس کو اس تشدد سے بچایا، اپنے صحابہ کو بھی راضی کیا اور اس کو بھی راضی کیا۔ یہ طریقہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جگہ پہ سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، قیادت کیسے کرنی ہے، اطاعت کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، جنگ کیسے کرنی ہے، صلح کیسے کرنی ہے، امن کیسے پلانا ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے لیے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، اور یہی نتیجہ ہے کہ آج بھی ایک ایک جگہ پہ اللہ کے نام پہ چلنے والے، اس تحریک پہ چلنے والے
نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے قیامت تک۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔